تو یہ خطبہ غدیر کی ابتدا ہے جو کسی ذاکر کے منہ سے بھی نہیں سنو گے، اور کسی ذاکر نما میراثی خطیب وہ بھی اس کو بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ بیان کرے تو ہر باطل کی جڑ نکل جائے گی۔ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا دل بھی ہے کہ میں شہادت پڑھوں، سارے پریشان بیٹھے ہیں، یہ غدیر قوم ابھی نہیں ختم ہوا، شہادت بھی آئے گی، وہاں پر بھی میں دیکھ لوں گا۔ شہادت کے فضائل بھی میں کتابیں لایا ہوں، رونے کے فضائل بھی بیان کروں گا، لیکن آگے جو نتیجہ ہوگا وہ ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رونے کے فضائل بڑے بیان کروں گا لیکن نتیجہ مشکل ہوگا، وہ اب سامعین کی مرضی ہے ہضم کر سکیں یا اس کے لیے کوئی پھکی شکی استعمال کرے۔ جو عید غدیر کے نام پر مروج کی جا رہی ہے اور ذلیل اور رذیل اس لیے ہے کہ ایک تو یہ بدعت ہے اور دوسرا یہ بدعت کئی کفریات پر مشتمل ہے، اور اس کے مقصد میں زندقہ اور الحاد، کفر اور شرک، ارتداد، ہر گندگی جمع کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ غدیر ہے جس میں خیانت کی جاتی ہے اور اس کو پورا بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، عنوان تو یہی دیتے ہیں خطبہ غدیر اور عید غدیر، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ خطبہ غدیر کو صحیح معنوں میں پیش کر سکیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے خطبہ غدیر کا ایک حصہ گزشتہ بیان میں ذکر کیا، اور جو دوسری بات تھی وہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ساتھ کچھ اور موضوعات کے ساتھ ذکر ہوگی۔ تو خطبہ غدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اعلان کیا انما انا بشر، میں ایک بشر اور انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، رسول ربی سے مراد موت کا فرشتہ ہے کہ ان قریب آئے گا میرے پاس ربی، میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ، موت کا پیغام لانے والا، فاجیبا، تو میں قبول کروں گا، وانا تارکن فیکم ثقلین، اور میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، ساری ہدایت اسی کتاب اللہ میں ہے اور نور بھی اسی کتاب اللہ میں ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے چنگل لگانا، مضبوطی سے پکڑنا، اسی کو ایمان کا ماخذ قرار دینا۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، جتنے لوگ زور لگائیں تمہارے مقابلہ میں، کوئی روایتیں، حکایتیں، اقوال، قول، کٹورے، آوازیں، کسی کی طرح متوجہ نہیں ہونا۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اسی کتاب کو سینے سے لگانا۔ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، آپ نے بار بار کتاب اللہ کی ترغیب دی اور اسی کی وصیت کی کہ میری موت کے بعد اللہ کی کتاب پر قائم رہنا اور کسی صورت میں بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔
تو یہ خطبہ غدیر کی ابتدا ہے جو کسی ذاکر کے منہ سے بھی نہیں سنو گے، اور کسی ذاکر نما میراثی خطیب وہ بھی اس کو بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ بیان کرے تو ہر باطل کی جڑ نکل جائے گی۔ آج جتنے باطل فرقے ہیں انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور اپنی جھوٹی روایات اور حکایات، خواب، قول، بزرگ، ہمارے اکابر، اسی کوڈ پہ لوگوں کو گمراہ کیا اور خود گمراہ ہیں۔ پیغمبر کریم نے فیصلہ کیا کہ جب مجھ پہ موت آ جائے تو میں کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا کیا ہے؟ میری سنتی۔ ساتھ ایک تیسری چیز فرمایا ثم قالا، یہاں زید بن ارقم کہتے ہیں ثم قالا، اس کے بعد ایک تیسری چیز بھی آپ نے ذکر کی، اور وہ یہ تھی کہ اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اکرام کرنا ان کا، احترام کرنا ان کا، ان سے محبت کرنا۔ دین لینا کس سے ہے؟ کتاب اللہ سے، اتباع کتاب اللہ کی اور میری سنت کی۔ اور جو میرے رشتہ دار اہل ایمان ہیں تو ان کے لیے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کا اکرام کرنا، ان سے محبت سے رہنا اور ان کے حقوق کو پورا کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تمہیں یاد کراتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق۔ فقال لہ حسین، یہ تابعی ہے، اس نے زید بن ارقم سے پوچھا ومن اہل بیتی یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، اس نے سوال کیا کہ کیا یہ جو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی غدیر کے موقع پہ آپ نے فرمایا تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل بیت سے نہیں؟ فرمایا نساؤہ من اہل بیتی، آپ کی بیویاں اصل آپ کے اہل بیت ہے۔ اب یہ جملہ کون بیان کرے گا؟ یہ بھی حدیث غدیر کا ہے کہ آپ کی بیویاں وہ تو اصل اہل بیت سے ہیں، بلکہ آیت تطہیر وہ نازل ہی ازواج مطہرات کے متعلق ہوئی، اور پھر جب ازواج مطہرات کے آپ حجروں کے سامنے جاتے تو سلام بھی یوں کرتے السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام یہی ہوتا السلام علیکم یا اہل البیت۔ اور حدیث افک میں نبی کریم علیہ السلام نے جب منبر پہ اعلان کیا کہ کون آدمی ہے جو میرا معاون بنے فی اہل بیت، اس آدمی کے بارے میں جس نے مجھے ایذا دی ہے اور تکلیف دی ہے، کس بارے میں؟ فی اہل بیتی، خاص کر سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کے آپ نے فرمایا کہ میری یہ اہل بیت، اس کے بارے میں جس نے مجھے ایذا دی تو کون میرے اس کے مقابلے میں حمایت کرے گا؟ تو یہ آپ نے منبر پہ، اور اس پہ تو دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں، پورا قرآن پڑھ لے۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی اہل بیت کی بات آئی تو اہل بیت سے مراد اول مصداق بیویاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود میں ہے
اور وہاں فرشتوں نے کیا کہا کہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اذ قال لأہلہ امکثوا، جب حضرت موسیٰ نے اپنی اہل کو کہا امکثوا ٹھہر جاؤ، تو اہل سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی بیوی، حضرت ابراہیم کی بیوی۔ اور خود سورہ احزاب میں 22 قرینے موجود ہیں سیاق و سباق میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو 22 قرینے سیاق و سباق میں موجود ہیں کہ جہاں صرف اور صرف ازواج مطہرات مراد ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق اور اس سے مراد وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ تو یہاں حسین راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ زید یہ جو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اس حدیث میں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس حدیث کے اندر اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ کیا پیغمبر کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ فرمایا نساؤہ من اہل بیتی، پیغمبر کریم کی بیویاں وہ آپ کی اہل بیت ہیں، بلاکن اہل بیتی ہی من حرم الصدقہ بعدہ، اور لیکن یہاں حدیث میں عام ہے، حدیث میں ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں۔ قرآن پاک میں جو اہل بیت کہا گیا وہ صرف ازواج رسول کو، اور اس حدیث میں ان کو کہا گیا کہ جو جن پہ صدقہ حرام ہے، اور وہ کون ہے؟ من ہم؟ قال ہم آل علی با آل عقیل با آل جعفر با آل عباس، یہ ان میں کون ہے؟ حضرت علی کی آل علی، حضرت علی کا صرف 2 بیٹے یا سارے بیٹے؟ آل علی، 2 نہیں، آل علی، حضرت علی کی آل، اور صرف حضرت علی کی آل نہیں، آل عقیل، عقیل کی آل، بآل جعفر، اور جعفر کی آل، بآل عباس، پیغمبر کریم کا چچا عباس، ان کی آل، آل عباس۔ کالا کل ہؤلاء، یہ سب ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ قالا نعم، زید بن ارقم نے کہا بالکل ان پہ صدقہ حرام ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات جو غدیر پہ ہوئی۔ آپ اس حدیث کے کسی لفظ میں دیکھو کہ کہیں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا ذکر ہے؟ ڈرامہ دیکھو، دعویٰ دیکھو اور دلیل دیکھو۔ دعویٰ کریں گے پہاڑ جتنا، اور یہ مذہب مجوسی ہے ہی تضاد کا مجموعہ، اور سارا تضاد کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت پہ نص موجود ہے، بلکہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہی خلافت بلا فاصل ہے حضرت علی کے لیے۔ اور جو لفظ لائے تو یہاں تو نشان بھی نہیں جو امام مسلم نے نقل کیا، اور اس کا پس منظر میں بخاری سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے کیوں فرمایا اذکرکم اللہ، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا، محبت اور اکرام کا معاملہ کرنا، اس کی بنیاد اور وجہ کیا تھی؟ وہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے اور یمن سے بعد شکایات لگی، تو ان شکایات کے ازالہ میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملے فرمائے، اور حضرت علی کے ساتھ محبت، اور بلکہ تمام وہ آپ کے رشتہ دار جن پہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، تو وہ اہل بیت نسب ہیں، تو اہل بیت نسب کا احترام کا حکم دیا۔ جہاں ایک بات سمجھ لے کہ پیغمبر کریم کی اہل بیت
وہ تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سکونت ہیں جن کو سورہ احزاب کی آیت میں تطہیر کا تمغہ دیا گیا اور انہیں اہل بیت رسول نسکتی میں قرار دیا گیا. تو وہ پیغمبر کریم کی فقط ازواج مطہرات ہیں اور پیغمبر کی بیویاں. تو ان کا نام کیا ہے؟ اہل بیت سکونت. اور نمبر 2 وہ اہل بیت جو پیغمبر کریم کے قریبی رشتہ دار جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور جو ایمان نہیں لائے جیسے ابو لہب ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں. وہ حضرات جو ایمان لائے اور ہیں پیارے پیغمبر کے رشتہ دار، وہ کون ہے؟ اہل بیت نسب. اور نمبر 3 قیامت تک طائفہ منصورہ جو پیغمبر کریم کے متبع طائفہ ہے اور بدعات سے بچنے والا، شرک سے بچنے والا، رسم و رواج سے بچنے والا اور ما انا علیہ و اصحابی پر چلنے والا، قیامت تک آنے والے، وہ آپ کے اہل بیت نبوت ہیں. تو 3 قسم کے اہل بیت ہیں: اہل بیت سکونت، اہل بیت نسب اور اہل بیت نبوت. یہ تینوں قسم کے اہل بیت ہیں اور تینوں کا احترام واجب ہے. درجہ ہر ایک کا جدا جدا ہے، مراتب اور مرتبہ میں فرق ہے، لیکن تینوں کا احترام ایمان کی بنیاد ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھا اور کسی ایک سے بھی دشمنی کی، کسی ایک سے بھی نفرت کی، کسی ایک کی بھی توہین کی، تو ایمان میں خلل آئے گا اور ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. تو اب ذرا دیکھیں کہ حدیث غدیر پہ شور ڈالنے والے، ان کو بھی ذرا دیکھ لو کہ اس پوری حدیث میں کسی مقام پر بھی حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کا اشارہ تک بھی نہیں. اب انہوں نے ایک جملہ اور لایا کہ چلو اس سے گزارا نہیں، ایک اور جملہ بھی فرمایا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ بھی آدھا بیان کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. وہ کہتے ہیں یہ جملہ بھی تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ترمذی شریف میں یہ جملہ بھی آیا، فلاں فلاں کتاب میں یہ جملہ بھی آیا. اور پھر جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے یہ جو جملہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہیں گے سب کا اجماع، سب محدثین کا اجماع، یہ جملہ متواتر ہے، یہ جملہ فلاں ہے. تو پہلے تو یہ بھی جھوٹ ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو امام بخاری کی صحیح بخاری میں نہیں ہے. اجماع کہاں گیا؟ سارے محدثین کا اجماع. اور پھر ناچیں گے کودیں گے. امام بخاری کی شرط کے مطابق ہی نہیں تھا. امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر نہیں کیا. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. نمبر 2 امام مسلم نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا، امام بخاری نے بھی ذکر نہیں کیا، امام مسلم نے بھی ذکر نہیں کیا. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اور نمبر 3 امام ذیلی حنفی جو بڑے امام ہیں، نصب الرایہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ بعض علماء کہتے ہیں اگر ایک حدیث کی سندیں بہت ہوں تو کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے. تو امام ذیلی حنفی نے تخریج ہدایہ نصب الرایہ اس پہ بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ضابطہ علی الاطلاق درست نہیں ہے کہ یہ کہ ہے ضعیف سندیں ساری جمع ہوں تو کچھ نہ کچھ ثابت ہو جائے گا. امام ذیلی فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، بلکہ بسا اوقات سندیں زیادہ ہوں، ساری ضعیف ہوں تو ذوق بڑھ جاتا ہے
اس کوئی حسن درجہ نہیں بنتا اور کوئی وہ قابل قبول روایت نہیں بنتی۔ اس پر پھر امام ذیلی رحمہ اللہ نے یہی ٹکڑا لایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ فرماتی ہیں یہ مشہور لوگوں کی زبانوں پہ بہت ہے، اس کی سندیں بھی بڑی بیان کی گئی، اور امام ذیلی فرماتی ہیں کہ یہ جملہ ثابت نہیں، اجماع ہو گئی ہے۔ سب محدثین سنی شیعہ مخالف موافق سب متفق ہے۔ نے کہا جھوٹ ہے، سب متفق نہیں۔ امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، امام مسلم نے نقل نہیں کیا، امام ذیلی اس کو صحیح نہیں مانتے، اور وقت کے امام مجاہد فی سبیل اللہ، امام اہل سنت حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس پہ بحث کی ہے، اور امام ابن تیمیہ وہ ہے جو اس میدان کا مجاہد ہے، انہوں نے اس پہ بحث کی منہاج السنہ میں، اور ثابت کیا کہ یہ جملہ ثابت ہی نہیں ہے، اجماع ہو گئی ہے۔ سنی شیعہ سب متفق ہے، موافق مخالف سب متفق ہے۔ جھوٹ دیکھو، یعنی یہاں سے جھوٹ نکلتا ہے۔ اچھا، پھر میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ ثابت ہے یا نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ائمہ نے جب اس جملے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو اجماع کا دعویٰ کہاں گیا، موافق اور موافق کے اتفاق کا دعویٰ کہاں گیا، یہ بنیادی جھوٹ پہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں چلو اس کو مان لیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، مان لیں، ثابت کیا ہوگا؟ دعویٰ یہ ہے کہ نص سے نص، بالکل صاف صریح نص سے خلاف بلا فصل پہ، اور جو جملہ آیا مولا کے 17 معنی، کتنے معنی؟ بولو کتنے معنی؟ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا دل بھی ہے میں شہادت پڑھوں، سارے پریشان بیٹھے ہیں، یہ غدیر قوم ابھی نہیں ختم ہوا، شہادت بھی آئے گی، وہاں پر بھی میں دیکھ لوں گا۔ شہادت کے فضائل بھی میں کتابیں لایا ہوں، رونے کے فضائل بھی بیان کروں گا، لیکن آگے جو نتیجہ ہوگا وہ ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رونے کے فضائل بڑے بیان کروں گا لیکن نتیجہ مشکل ہوگا، تو وہ اب سامعین کی مرضی ہے ہضم کر سکیں یا اس کے لیے کوئی پھکی شکی استعمال کریں۔